مسلسل 2 گھنٹے بیٹھ کر مہندی لگوانے کی وجہ سے اس کی کمر میں اکڑ پیدا ہو چکی تھی۔ بیوٹیشین کو بیزار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا، اور کتنی دیر؟ اور یہ سوال وہ پہلے 100 بار پوچھ چکی تھی۔ بیوٹیشین نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میں آپ سے زیادہ تھک چکی ہوں، دیکھیں تو میں بھی کس قدر جھکی ہوئی ہوں۔ اس نے بیوٹیشین کا ہلکا سا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ سو تو ہے، لوگ اپنی فکر کر لیتے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ اسی لیے تو آپ کو کہہ رہی ہوں، اپنی اور میری دونوں کی فکر کریں اور جلدی جلدی ہاتھ چلائیں۔ اور بیوٹیشین نے آخری پھول بناتے ہوئے اس کی انگلیوں پر خوبصورت ڈیزائن بنانے شروع کرتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بیوٹیشین نے اس کی جان چھوڑی تھی اور اس نے سکھ کی سانس خارج کی۔ بیوٹیشین اسے خدا حافظ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ باقاعدہ پاؤں پھیلا کر ہاتھ سائڈ پر کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ سارا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ان نظروں سے دیکھا تھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ سیدھی ہو کر بیٹھو جب تک کہ یہ خشک نہیں ہو جاتی، اس کے بعد لیٹ جانا، 1 گھنٹے میں مر نہیں رہی تم۔ اور اس نے دکھ سے سارا کو دیکھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کل میں دلہن بن کر یہاں سے چلی جاؤں گی، تم مجھے ڈانٹ رہی ہو؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے تمہارے بہنوئی کے پہلو میں بیٹھ کر رسم کروائی ہے۔ ان کے ڈر کی وجہ سے سانس اٹکی ہوئی تھی اور اب تم آرام نہیں کرنے دے رہی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے شکوہ کر گئی اور سارا اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ کل فرید کے سنگ رخصت ہو کر اس گھر سے جا رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں آدھے گھنٹے کے لیے جا رہی ہوں اور واپس آ کر سونا ہے۔ اس سے پہلے اپنی مہندی کو خوش کر لو، اور ایک بھی ڈیزائن اگر خراب ہوا تو تم جانتی ہو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے گھر میں رخصت ہو کے جانے والی بلیک میلنگ بعد میں ایک ہی دیوار ہے، روز پھلانگ کر آ جانا۔ سارا نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دوبارہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ سیدھی ہوتے ہوئے موبائل کھول کر دیکھنے لگی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے فرید کا میسج اسے مل چکا تھا، لیکن شاید مصروفیت کی وجہ سے اس نے زیادہ غور نہیں کیا، اور اب اسے یقین تھا کہ وہ ناراض ہو چکے ہوں گے۔ اس نے فوراً فرید کے نمبر پر کال کی اور رسم معمول فرید نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ دوسری بار اور تیسری بار اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ آئی ایم سو سوری فرید، میں بہت بزی تھی مہندی لگوانے میں اور مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے فوراً معذرت کر لی تھی، وہ سب کچھ افورڈ کر سکتی تھی، لیکن فرید کی ناراضگی نہیں۔ ہاں، اب تمہیں ہمارے لیے فرصت کہاں ہوگی؟ فرید کا سنجیدہ سا لہجہ اس کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور وہ بے اختیار بیڈ سے اتر آئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فرید؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی فکر ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ بس اتنی سی بات پر بھی نمی اس کی آنکھوں میں چھلکنے لگی تھی۔ وہ بہت حساس اور نرم دل لڑکی تھی۔ کبھی بھی اسے گوارا نہیں تھا کہ فرید اس سے ناراض ہو جاتا، یا پھر بدگمانی کو وہ کبھی مول نہیں لے سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کچھ شوق سا ہوا۔ کون سی شرط؟ اس نے بے اختیار اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ مجھ سے ملنے چھت پر آ جاؤ۔ اس کا لہجہ خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے اختیار دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سرخ رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب فرید کے ساتھ اس کی ملاقات چھت پر ہو رہی تھی۔ دل کی بات کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے وہ بے دھڑک چھت پر چلی جاتی، اور دوسری جانب سے فرید بھی آ جاتا اور وہ وہاں جی بھر کر اس سے باتیں کر لیا کرتی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ منسوب تھے، اسی لیے گھر میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حالانکہ فرید عمر میں اس سے بڑا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں کے درمیان اتنی گہری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی، اور وہ تو فرید کے سنجیدہ مزاج کے باوجود اس کے پیار بھرپور ڈوبی ہوئی تھی، اس سے بے پناہ عشق کرنے والی لڑکی جو اس کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ رسم کے دوران اتنا نہیں دیکھ پایا، فرصت سے دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ چھت پر آ کر مل لو۔ فرید کی درخواست کا جیسے اسے پہلے ہی علم تھا، اس نے بے اختیاری بے چینی سے پہلو بدلا۔ فرید، ایک ہلکی سی سرگوشی، اور فرید اس سرگوشی پر جی جان سے نثار ہوا۔ پلیز جان فرید، صرف آخری بار، کل تو میں پورے حق سے اپنی آغوش میں سمیٹ لوں گا۔ اور یہیں پر اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ اسے پتا تھا اب وہ شخص شروع ہو جائے گا اور پھر سارے ارادے اس کے سامنے بیان کر کے ہی دم لے گا۔
اور اسے اس کے منہ زور ارادوں سے ہی تو خوف آتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ تب تک کھڑا رہ کر اس کا انتظار کرتا رہے گا جب تک کہ اس کے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جائے گی۔ ابھی بھی ہلکا پھلکا میک اپ اس کے چہرے پر موجود تھا، بالوں میں کرل ڈالے ہوئے تھے اور کپڑے بھی اس نے ابھی تک وہی پہن رکھے تھے۔ سارا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے موبائل سارا کے حوالے کر دیا۔ تم اسے رکھو، میں تھوڑی دیر فرید سے بات کر کے آتی ہوں۔ اور سارا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ آج رہنے دو، سارا بدمزہ ہوئی۔ فرید تب تک میرا انتظار کرتے رہیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گی، میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ سارا اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، جیسے اس نے زبردستی کی اجازت دے دی اور وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے کیا ہونا تھا اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ سب کوئی سارا سنبھالنے کے لیے موجود تھی۔ وہ بس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کے اندھیروں میں گم ہو گئی جہاں وہ شخص کھڑا بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اسے دور سے ہی اس کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ آپ بالکل پاگل ہو گئے ہیں، ایک رات انتظار نہیں کر سکتے؟ اس نے جلد بازی میں کہہ دیا اور فرید کے سامنے اپنے دل کی دھڑکن سنبھالے ہوئے تھی۔ بس ایک رات ہی تو انتظار نہیں ہو رہا، قسم خدا کی یہ رات جا کر انتظار کرنا ہی بےتابی اور بے قراری کے ساتھ، اور کل تمہیں پورے حق سے اپنی آغوش میں سمیٹ لینا ہے۔ وہ ابھی بھی بے حد بے قرار تھا، اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پیچھے کر دیا۔ فرید، پیچھے ہو کر کھڑے رہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے الجھن ہوتی ہے، تمہیں میری قربت سے الجھن ہوتی ہے؟ وہ منہ بنا گیا۔ ہرگز نہیں، مجھے بس کچھ ہوتا ہے، رہنے دیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ بحث میں فرید سے جیتنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے ہتھیار ڈال دیا اور اس کی نرم و گداز مسکراہٹ دیکھ کر فرید کے دل میں نہ جانے کتنے جذبات امڑ آئے تھے۔ دل چاہتا ہے کہ ابھی سے تمہیں اپنے قریب کر لوں اور اس قدر قریب کر کے سمیٹ لوں کہ تمہاری خوشبو میرے بدن سے کبھی جدا نہ ہو۔ وہ اس کی ان بیتاب سرگوشیوں سے واقف تھی۔ اس وقت جان چھڑا کر وہ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ سارا کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے 2 بار پکارا لیکن سارا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے لگا جیسے سارا گہری نیند میں جا چکی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ، حسین خواب اور نہ جانے کتنے خواب اس کی پلکوں پر بکھیر دیے، جنہیں سلجھاتے سلجھاتے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اگلا آنے والا دن ہنگامہ خیز اور قیامت برپا کر دینے والا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کی قیامت برپا تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل وہ فرید کی آغوش میں ہوگی، اپنی ساری بےتابیوں کو اس کے سامنے بیان کر دے گی، اس کی ساری محبتوں کی اکلوتی وارث بن جائے گی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل جو کچھ ہوگا وہ اس کے سپنوں کے شاندار محل کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دے گا۔ اور اگلی صبح ایسے ہی تھی، ہنگامہ خیز۔ صبح ہی بھگدڑ سی مچ گئی، سب لوگ مصروفیت کا شکار نظر آ رہے تھے اور اس کے دل پر انجانی سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دور جا رہی تھی جو کہ آسان نہیں تھا۔ یہاں سے سب کی بے پناہ محبت میسر تھی، وہ سب کی شہزادی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تایا ابو کی فیملی بھی اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ فرید ان کا بڑا بیٹا تھا اور وہ ان کی بڑی بہو، اور اس حوالے سے وہ لوگ بھی بہت ایکسائٹڈ تھے۔ بار بار اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ بابا کے بغیر وہ کیسے دن گزارے گی؟ زاہد سے شرارتیں کرنا، اور سارا کے بغیر تو اس کا ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ کجا کہ وہ مکمل طور پر اس سے دور ہو جائے گی۔ جہاں دل میں جانی سی خوشی بھی تھی قریب سے ملاقات کرنے کی، وہیں جان سے خدشات نے بھی گھیرا ہوا تھا۔ وہ گھر والوں سے دور جا رہی تھی اور یہ لمحہ ہر ایک کے لیے قیامت خیز ہوتا ہے۔ سب نے مل کر اس کے موڈ کو بہلا ہی لیا۔ ویسے بھی آج اس کا خاص دن تھا اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بالکل بھی اداس ہو۔ سارا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ یہ کمبائن فنکشن تھا، اس لیے کسی نے بھی کوئی اچھے اضافی ارینجمنٹ نہیں کی تھی۔ تایا ابو اور بابا نے مل کر اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ ارینج کر لیا۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب اسے سارا کمرے میں ہی عروسی لباس لے کر گئی۔ جلدی سے چینج کر لو اور کچھ ہی دیر تک بیوٹیشین آتی ہوگی، عصر سے پہلے نکاح ہوگا۔ ان لوگوں نے سب کچھ ایسے ہی طے کر رکھا تھا
اور ویسے بھی اس نے کون سا رخصت ہو کر دور جانا تھا؟ بس ایک ہی گھر کے 2 پورشن جہاں وہ ایک گھر سے ڈائریکٹ دوسرے گھر میں جا رہی تھی۔ عروسی لباس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے فرید کی پسند کو سراہا تھا۔ یہاں موجود ہر ایک چیز اس کی پسند سے خریدی ہوئی تھی۔ انڈین طرز کی کرتی جس سے پشت سے ڈوریوں کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک کر رکھا تھا، یہ فرید کی پسند کا ڈریس تھا۔ اس نے خود ہی اپنی پسند سے ہر چیز اس کے لیے منتخب کی تھی اور اس پر تو لازم تھا فرید کے من پسند رنگوں میں خود کو ڈھال لینا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ان ڈوریوں میں الجھتی ہوئی وہ سارا کا انتظار کر رہی تھی، جسے بہن کے اتنے خاص دن پر بھی اپنے دوستوں سے فرصت نہیں تھی۔ اس کی یونی کے دوست اس کی انویٹیشن پر آئے ہوئے تھے اور وہ ہم وقت ان میں الجھی ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ مسلسل کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی کوشش ناکام جا رہی تھی۔ آج تک اس نے ایسا ڈریس نہیں پہنا تھا، ایک تو ہیوی اور اوپر سے یہ ڈوریاں جو اسے بالکل ہی الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ مسلسل ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے جب وہ اکتا گئی تو بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سب لوگ اسے اچانک چھوڑ کر آخر کہاں چلے گئے تھے؟ باقی سب تو کمپلیٹ تھا، بس یہ ڈوریاں جن کی الجھن اسے غصے کا شکار کر رہی تھیں۔ ایک بار پھر اٹھتے اس نے آئینے کی طرف پوچھ کی اور دیوار کی طرف منہ کر کے جھانکتی انہیں سلجھانے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے کی آواز سے ہی پھٹ پڑی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بہن کے اتنے خاص دن پر بھی تم اپنے آوارہ لفنگی دوستوں میں بزی ہو۔ جلدی آؤ میرے پاس اور ان ڈوریوں کو باندھ دو۔ دروازے کی جانب پشت کیے وہ سخت آواز میں کہہ رہی تھی۔ اسے یقین تھا آنے والی سارا ہوگی، تبھی یوں بے دھڑک اس کے کمرے میں چلی آئی، ورنہ کسی کو بھی یہاں بغیر دستک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور آنے والا وجود اندر کا منظر دیکھ کر تھم سا گیا۔ پہلے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بمشکل کھل رہی تھیں، اور اوپر سے گھبراہٹ میں یہ سامنے والے منظر نے تو اس کے قدم ہی جما دیے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اسے اپنی جانب بلا رہی ہے۔ یہ کس قدر غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، اپنی سرخ آنکھوں کو اس کی کمر پر گاڑ دیا۔ خوبصورت تراشیدہ کمر، پشت پر بکھرے ہوئے بال، مہندی لگے ہاتھ، فضو خیز ماحول اور چوڑیوں کی کھنکن صرف ایک پل لگا اسے بہک جانے میں۔ ایک مہر اسے بہکا دینے والے ماحول نے اچھا خاصا کردار ادا کیا تھا اور وہ اندر چلا آیا۔ جلدی آؤ، اب کیا وہیں کھڑی کھڑی تماشا دیکھتی رہو گی؟ جلدی آؤ اور ان ڈوریوں کو باندھ دو۔ اس بار اس نے مزید غصے سے کہا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہو گیا۔ یہ دماغ پر چھائے ہوئے خمار کا اثر تھا یا سامنے کھڑی حسن کی مورت کا جلوہ کہ وہ ایک پرواہ کو پس پشت رکھتے ہوئے اس کی ڈوریوں میں ہاتھ الجھا چکا تھا، یہ سوچے بنا کہ یہ الجھے ہوئے ہاتھ کسی کی زندگی کو کتنا الجھا سکتے ہیں۔ اپنے بے پناہ قریب پرفیوم کی تیز خوشبو اور مردانہ انگلیوں کے لمس نے اسے ایک پل میں ہی وہیں ساکت کر دیا، اور اگلے ہی پل وہ سے پلٹی۔ سامنے کھڑی انجان شخص کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ جو ہوش کی دنیا میں آئینے کے بعد 2 قدم دور ہٹا اور اسی وقت باہر سے کسی نے دروازہ لاک کر دیا۔ ان کے دل حلق میں اچھل کر آ گئے۔ ابھی بھی اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا، اور پھر دستک کے ساتھ سارا کی چیختی ہوئی آواز، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو؟ وہ بے یقین رہ گئی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے سر پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تمہاری بارات دروازے پر کھڑی ہے، دروازہ کھولو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ سارا کی چیختی ہوئی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے کر آئی، اور اس نے دروازے کے پاس جا کر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ کھولو، سارا دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس کی آنکھوں سے شدت سے آنسو بہ رہے تھے، اور پاس کھڑا اجنبی تو جیسے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے دروازہ زوردار طریقے سے کھلا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ماما، بابا، سارا چند مہمان، وہ سب لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ سارا اندر داخل ہوئی تھی اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے 2 قدم دور کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے گھٹیا پن پر اتر آؤ گی۔ تم جانتی ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر جیسے سب کچھ ایک چال بازی سے باندھ دیا گیا، اور وہ بس حیران و پریشان کھڑی اس اجنبی کے جھانسے کو دیکھتے رہ گئی، جو خود بھی انجان نظروں سے سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور زیان
سارا نے دکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ زیان، میں نے تمہیں یہاں پر اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے بلایا تھا۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بدگمانیوں کا زہر پھیل چکا تھا یا پھیلایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے، لیکن یہ بات سچ تھی کہ بدگمانیوں کے زہر نے جسم میں سرایت کر دی اور کسی مہلک بیماری کی طرح ان کی رگوں میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ وقار صاحب نے 2 قدم آگے بڑھائے اور پھر دکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ارد گرد کھڑے ہوئے مہمان ان کے اپنے تو نہیں تھے نا؟ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو ان کی خوشیوں سے حسد کا شکار تھے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کسی چغل خور بلی کی طرح کان میں ڈال لی اور پھر چپکے سے وہاں سے کھسک گئے۔ بنا پوری بات سنے اس نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ چپ چاپ باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ یہ اندر کیسے داخل ہوا، کیسے میرے قریب آیا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کا بکھرا بکھرا وجود، اس کے کپکپاتے ہوئے لب عجیب ہی کہانی سنا رہے تھے اور دوسرے لمحے یہ خبر سب لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ صرف چند ایک لوگوں میں نہیں بلکہ جنگل کی آگ کی طرح ہر ایک میں پھیل گئی۔ کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور نہ ہی کوئی یقین کر سکتا تھا۔ وہ شخص کی جانب بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے ہو؟ اور خدا کے لیے بابا کو بتاؤ کہ میں تمہیں نہیں جانتی ہوں۔ اس نے زیان شاہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ دیا تھا اور زیان 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ میں نہیں جانتا۔ اس کے وہ کسی چیز کے زیر اثر بات کر رہا ہو، اسے اپنا سر گھومتا ہوا بھاری محسوس ہو رہا تھا اور پھر یہ اچانک آ پڑنے والی مصیبت نے اسے بھی گھیر لیا، جیسے بولنے سمجھنے کی ساری حصیں ساکت ہو گئی۔ اس نے سیڑھیوں سے چڑھ کر اپنی جانب آتے ہوئے فرید خان کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل اسی حلیے میں تھا جس میں وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ چل کر آتی ہوئی اس کی تائی کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی زہر۔ دیکھ لیا تم نے اپنی محبت کا انجام؟ محبت کا بہت بڑا بھوت سوار تھا تم پر۔ میں تمہیں کہتی تھی کہ لڑکی کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو تمہارے ساتھ رنگ رلیاں منا سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی منا سکتی ہوگی۔ اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ اسے اکھڑ گئی۔ میرا دوست ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اسے متعارف کروایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ رشتے ناطے بڑھا لو۔ تم تو فرید سے محبت کرتی تھی، اس کے ہونے جا رہی تھی، اور اب تم نے پوری کہانی کا 500 ہی پلٹ دیا۔ کہانی اس کی جانب سے پلٹ دی گئی یا کہانی اس کے خلاف بنائی جا رہی تھی، وہ اس بات کو تو نہیں جانتی تھی۔ محسوس کے لیے قیامت خیز مرحلہ یہ تھا کہ اس نے فرید کی آنکھوں میں اترتے بدگمانی کو دیکھا تھا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اور وہ فرید کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جس نے سر سے کلا اتار دیا تھا، اور وہ اس کے سامنے اس کا من پسند شخص اسے دستبردار ہو رہا تھا۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم کسی اور کے ساتھ۔ دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر وہ اس پر طنز کے وہ تیر چلا گیا کہ وہ چھلنی ہو کر رہ گئے، اور وقار صاحب تو پہلے ہی اس سے بدگمان کہہ تھے۔ تم میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تمہارا میرے گھر میں عمل دخل اب ممکن نہیں ہے۔ میں تمہارا ابھی اور اسی وقت اس شخص سے نکاح کروں گا اور یہ تمہیں لے کر یہاں سے چلا جائے گا، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ وہ کونوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی، جبکہ وہ شخص سر گرائے وہیں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ نہ کوئی سوال، نہ جواب، نہ اپنی صفائی میں کچھ کہا، بس ایک چپ سادھ لی، اور اس کی چپ نے اسے مزید مشکوک بنا دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ انجان شخص اس کی زندگی پر مسلط ہو کر اسے ان بےتابیوں سے دوچار کر دے گا جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے فرید کو یقین دلانے کی کوشش کی، اس نے محبت کی قسم کھا لی، گزشتہ لمحات کے بارے میں اسے یاد دہانی کروائی، لیکن وہ منہ پھیر کر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، محبت کو کھو دینے کا دکھ، لیکن یہ دکھ بدگمانی پر حاوی نہیں ہو سکا۔ کاش وہ اس کی ایک بار بات سن لیتا، یا پھر وہ شخص اپنی زبان سے کہہ دیتا کہ وہ اسے نہیں جانتا، وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، بس ایک بات، گمانی ایک شاخ بیج، اور کچھ نہیں۔ یا شاید وہ بھی بے بس و مجبور ہو چکا تھا، یا پھر اس نے اپنی غلطی مان لی اور اس غلطی نے اسے خاموش کروا دیا۔ جو بھی تھا، اس نے اپنے کانوں میں یہ زہر آلود الفاظ سنے، نیہا وقار،
دختر: وقار حسن، تمہارا نکاح بعوض 1 لاکھ حق مہر زیان شاہ و سکندر شاہ سے پڑھایا جاتا ہے، کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ اور وہ سر جھکا کر روتی رہی۔ 1 بار 2 بار اور انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سب نے اسے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا تھا جس کی بنیاد پر وہ انکار کر دیتی۔ وہ سب کچھ روکنے کے لیے کہہ دیتی۔ بس اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، لیکن اس التجا پر کسی نے غور نہیں کیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کرنے سے پہلے اس نے ایک نظر فرید کے چہرے کو دیکھا تھا جو اس پر ستم ڈھانے میں پیش پیش تھا۔ 1 بار میری بات تو سن لو، اس نے آخری بار دہرایا، لیکن انہوں نے فرید بس سرخ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور اس نے سر جھکا کر چپ چاپ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا نام لکھ دیا۔ اس نے اپنا نام نہیں، اپنی تقدیر اس شخص کے حوالے کر دی تھی جسے وہ ڈھنگ سے جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کسی اور شخص کی مہندی تھی اور اس مہندی کے رنگ پر کوئی اور شخص چھا گیا۔ قسمت اتنی جلدی کایا پلٹ سکتی ہے، اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا۔ وقار صاحب نے وہ سوٹ کیس اس کے حوالے کرتے حکم بھی صادر کر دیا کہ آج کے بعد وہ اس دہلیز پر نظر نہ آئے۔ ان کے لیے وہ مر گئی اور اس کے لیے حکم کسی قیامت خیز مرحلے سے کم نہ تھا۔ جیسے سور اسرافیل اس کے کانوں میں پھونکتے ہوئے اسے اطلاع دی جائے کہ فیصلے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ چپ چاپ آ کر کٹہرے میں کھڑی ہو جائے، اور وہ بے جرم و بے قصور لڑکی کٹہرے میں کھڑی ہو کر سزا کی دعوے دار بن جائے۔ وہ شخص پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ نہ ان کے دونوں کے درمیان ایک انجان سا رشتہ بن چکا تھا اور اب اس رشتے کو کسی نہ کسی طرح سے نبھانا تھا۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں آ گیا۔ گاڑی میں اسے بٹھاتے ہوئے خود دوسری جانب آ کر بیٹھا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گاڑی ڈرائیو کرتا۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ فوراً یہاں پہنچا اور ڈرائیور کو ساتھ لیتے آنا، اور پھر موبائل آف کر کے گود میں رکھ لیا۔ وہ ابھی بھی اپنے سر کو گرا کر اپنے ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا تھا اور نیہا بس سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی فرید کی محبت جسے وہ بچپن سے اپنے سینے میں پالتی چلی آ رہی تھی؟ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کی بے پناہ چاہتوں کو جس پر وہ اکلوتی حقدار تھی؟ لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت بھی مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ اس کے چاہتے ہی وقار صاحب نے سارا کو فرید کے سامنے پیش کر دیا اور سارا نے جب چپ چاپ رضامندی دے دی جیسے وہ سب کی منتظر ہو۔ فرید کے علاوہ اس کے پاس بڑا اور کیا راستہ ہو سکتا تھا؟ آئے ہوئے لوگوں کی زبان بند کرنا تھی، ورنہ پھر پلٹ کر اس دروازے پر اور کوئی نہیں آتا، اور فرید چپ چاپ بیٹھ گیا۔ قاضی نے نکاح شروع کیا اور سارا وقار اس کے نکاح میں آ گئی۔ حالانکہ یہ حق نیہا کا تھا، لیکن نیہا سے تو سارے حق چھین لیے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہراز نامی شخص گاڑی لے کر آیا، ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ زیان نے سارا معاملہ اس کے سامنے رکھ دیا اور وہ بھی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ تم ایسا کرو کہ میرے گھر آ جاؤ، چند دن میرے گھر رکو اور اس کے بعد ہی انکل کو بتانا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا رد عمل کس قدر شدید ہو سکتا ہے۔ لیکن زیان کے لیے ہر صورت یہ سب کچھ برداشت کرنا ضروری تھا۔ نہیں، ڈرائیور سے کہو کہ ہمیں حویلی پہنچا دے، میں اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ گاڑی ڈرائیو کر سکوں۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اس وقت خود معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ شہراز نے لاکھ کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہوا اور گاڑی سکندر ولا کی طرف موڑ دی گئی۔ وہ لوگ شاہ حویلی آ رہے تھے جہاں کبھی بھی اس کا پرپاک طریقے سے استقبال نہیں ہو سکتا تھا، جہاں کبھی بھی اسے خیر مقدم نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شاہ خاندان میں کسی غیر لڑکی کو بیاہ کر لایا جائے یا پھر کوئی بھی باہر سے آئی ہوئی لڑکی سیدزادوں کی بیوی کی مسند پر فائز ہو جائے۔ وہ اکلوتی لڑکی تھی جسے یہ حق حاصل ہوا۔ گاڑی شاہ حویلی کے سامنے رکی تو وہ باہر نکلا، جبکہ وہ ایسے ہی سر گرائے رو رہی تھی جیسے اب رونا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہو، اور اب اس نے مسلسل اور متواتر آنسو بہاتے ہوئے ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں تھی، میک اپ سے آری چہرہ جو گہرے صدمے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر زیان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کسمساتے ہوئے لاکھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کی آہنی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد نہیں کروا پائی۔ اس نے بس نکاح نامے میں اس کا نام سنا تھا، زیان۔ اس کے علاوہ وہ اس کے فیملی بیک گراؤنڈ اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتی تھی،
اور حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ شخص اسے اپنی فیملی سے متعارف کروانے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں بیٹھے ہوئے سبھی افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے پہلو میں کھڑی تھی، دلہن کے لباس میں، اور زیان نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سامنے ہی بڑی نشست میں سکندر شاہ اپنے پورے کے ساتھ براجمان تھا، ان کے ساتھ زیبا بیگم اور گھر کے باقی سب افراد بھی، جبکہ وہ بے دھڑک سب کے سامنے کھڑا تھا، جیسے آج نہیں تو کبھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہوا، جس سازش کے تحت ہوا، لیکن اس سے اندازہ تھا کہ اس کے علاوہ اس لڑکی کا اور کوئی نہیں ہے، اور اگر آج وہ اس کے پہلو سے ہٹ جائے تو شاید وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ یہ کسی اٹھا کر لے آئے ہو تم؟ زیان سکندر شاہ نے سب سے پہلے اپنی خاموشی کو توڑا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور بڑی شدت سے زیان کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بابا، یہ میری بیوی ہے، نیہا زیان شاہ۔ جتنے آرام سے، جتنی آسانی سے، جتنے اطمینان کے ساتھ اس نے یہ الفاظ دہرائے تھے، سامنے والوں نے اتنے اطمینان کے ساتھ نہیں سنا تھا۔ ان کے سروں پر تو گویا کوئی بم انڈیل دیا گیا، یا پھر کوئی سیسا تھا جن کے کانوں میں انڈیل کر انہیں وہیں ساکت ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو برخودار؟ تم جانتے ہو سکندر شاہ کی سخت دھار حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھنے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ وہ بری طرح رو رہی تھی، ابھی بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ اتنی ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ اس وقت یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ میری بیوی ہے، میں اسے نکاح کر چکا ہوں۔ کیسے؟ کس طرح؟ کیوں؟ میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بس آپ سب گھر والوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ آج کے بعد مسز زیان شاہ کی حیثیت سے یہاں رہے گی۔ جتنی حیثیت میری ہے اتنی ہی اس کی ہوگی۔ اور سکندر شاہ دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ایک سناٹے دار تھپڑ کی گونج اور زیان کا سرخ چہرہ، سب لوگوں نے دہلتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے کسی کو بھی یقین نہ ہو سکندر شاہ اپنے لاڈلے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں گے، جبکہ وہ لڑکی جو چلتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی تھی، خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کیے فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو جاتی، زیان اس کی جانب مڑا اور اسے سنبھالتے ہوئے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آنکھیں کھولو نیہا۔ وہ مسلسل اس کے گال تپتپا رہا تھا، حالانکہ اس کا اپنا سر بھی اس وقت اتنی شدت کے ساتھ دکھ رہا تھا کہ اسے ارد گرد کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے جھکتے ہوئے نیہا کو بازوؤں میں اٹھا لیا، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور اندر لے جا کر اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور فوراً ڈاکٹر کو کال کر دی، جبکہ نیچے کھڑے لوگ تو اس قیامت خیز منظر کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ حویلی کا ماحول بہت سخت تھا۔ سیدزادوں کی اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے یا کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیتے، لیکن اس بار اس سر پھرے سیدزادے نے تو پوری کایا ہی پلٹ دی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے اس نے ہٹ درمی دکھا کر جیسے ایک نیا راستہ دکھا دیا تھا، ایک ایسا راستہ جو صرف بغاوت کی طرف جاتا تھا۔ وہ اپنی چچا زاد نور کے ساتھ منسوب تھا، اور نور یہ قیامت کے اس منظر دیکھ کر وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ بس سر جھکائے رو رہی تھی۔ جمال شاہ اپنی بیٹی کے دکھ پر آبدیدہ ہو کر بدگمانی بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ زیبا بیگم بس خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھی، اور باقی سب لوگوں کی نظروں میں بھی بے شمار سوالات تھے۔ کچھ سوالات ان کی تربیت پر اٹھ رہے تھے، کچھ سوالات نور کے مستقبل پر اٹھ رہے تھے، اور کچھ سوالات ایسے تھے جو بغاوت کی سزا پر اٹھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتایا کہ اس کا بلڈ پریشر کافی لو ہے، شاید وہ سٹریس میں ہے۔ انہوں نے کچھ دوا کے ساتھ ساتھ اچھی خزاں بھی تجویز کی اور پھر کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ وہ بےتابی سے ٹہلتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ چہرے پر ایک سکون پھیلا ہوا تھا، وہ بھی اس کے قریب آ گیا۔ قسمت ایسے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ وہاں صرف سارا کے بلانے پر گیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ آخر سازش کو بننے والا کون تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہاں جو سازش بنی گئی اس کا اثر بہت دیر پا تھا، جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ آج تک کسی عورت کے قریب نہیں آیا، اور نہ ہی اسے اتنی اجازت تھی کہ اپنی مرضی سے کسی بھی عورت کا انتخاب کر لیتا، لیکن سامنے لیٹی ہوئی لڑکی اب اس کے حق میں موجود بیوی تھی۔
پہلے کی بات اور تھی، جس نے الزامات لگائے اس نے برداشت کر لیے، لیکن اب کی بات اور ہے۔ خدا نے اسے اس کی قسمت میں داخل کیا ہے تو وہ ہر طرح سے اس کی ذمہ داری کو اٹھائے گا۔ اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک سکون بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت سب سے پہلے پرسکون ہونا ضروری تھا۔ کون کیا کرنے والا تھا، کس نے کیا کیا، اور آنے والا وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سب بات کی باتیں تھیں، اور اسے وہ بعد میں ہی سلجھانے پر اہمیت دیتا تھا۔ نیند کی گہری وادی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اور ایک سکون اس کے چہرے پر پھیلتا چلا گیا۔ فرید ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی سارا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کوئی دلہن کا روپ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اچھا لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ، اور اس وقت وہ اپنی کلائی میں چوڑیاں سجا رہی تھی۔ فرید کمرے میں داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت سارا اس کی منتظر ہوگی، حالانکہ جس حالات میں ان دونوں کا رشتہ بنایا گیا تھا، یہ سیج کسی اور لڑکی کے لیے سجائی گئی تھی۔ اس میں سارے خواب کسی اور کے تھے، اور وہ یہ خواب اتنی آسانی سے کسی اور کے نام منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں ایک حشر برپا تھا کہ نیہا نے اس کے ساتھ غداری کی منافقت کی، لیکن پھر بھی وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ سارا کو اپنا وجود سونپ دیتا، اور نہ ہی اسے اس بات پر یقین تھا کہ سارا اتنی آسانی سے اس رشتے کو تسلیم کر لے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فرید اور نیہا ایک دوسرے کے عشق میں اس قدر گرفتار تھے کہ کسی اور کی جگہ بن پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اندر داخل ہوا اور سارا کے وجود پر ایک نظر ڈال کر گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ سارا بڑی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ شرٹ ٹراؤزر میں وہ باہر آیا تو سارا اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ میری منہ دکھائی اور میرے ساتھ زندگی کا آغاز کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس مغروری سے پشت دکھا کر پلٹ جانا ہے۔ آپ نے؟ وہ شکوہ کر رہی تھی، اور وہ حیرت سے سارا کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب کو جاننے کے بعد بھی تم اس طرح کی ہٹ درمی دکھاؤ گی۔ وہ اسے شرم دلانا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت اور زہر میں ڈوبا ہوا لہجہ تھا جو اس وقت سارا کو تیر کی طرح لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک ایسی لڑکی کا سوگ منانے کا ارادہ ہے جو تمہیں پل بھر میں کسی اور کے لیے چھوڑ کر چلی گئی؟ جانتے نہیں ہو زیان کو تم؟ میرا بہترین دوست ہے، اس کی شان و شوکت، اس کی گاڑی، اس کے بڑے گھر کے بڑے بڑے خواب کسی صورت بھی نیہا کو تمہارا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ساری باتیں، وہ عاشقی معشوقی، وہ سب کچھ بھول جاؤ تو بہتر ہے فرید۔ وہ عجیب لہجے میں بات کری تھی، حالانکہ فرید عمر میں اس سے بہت بڑا تھا، اور آج تک ان دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی سے بات نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر نیہا کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو فرید اسے کہہ دیتا بلا جھجک، اور اسے اندازہ بھی ہوتا کہ یہ پیغام نیہا تک پہنچ جائے گا۔ تم کیسی بات کر رہی ہو مجھ سے؟ آج کے بعد اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا، اور خبردار ہمارے درمیان کبھی دوبارہ نیہا کا ذکر بھی آیا تو۔ اس نے انگلی اٹھا کر سارا کو وارننگ دے دی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے سرخ چہرے سے ٹپکتا ہوا غصہ بھی سارا کو اندازہ لگوانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی نیہا کا نام نہیں سننا چاہتا۔ اس نے آگے بڑھ کر فرید کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ ٹھیک ہے، نیہا کا ذکر نہیں آئے گا، لیکن ہمارے درمیان ہمارا ذکر تو ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی اب آپ شوہر ہیں میرے۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے اتنا قریب تھی کہ بے ساختگی سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھی، اور فرید حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گی۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آ پایا، حالانکہ جذبات کسی کو بھی بےتاب کر سکتے تھے۔ یہ بہک جانا تو معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن بہکنا بھی وقت وقت کا کھیل ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے خدشات، اپنے جذبات کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہو چکے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہک نہیں پاتے، وہ محبت نہیں دے پاتے جس کا سامنے والا حقدار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاتھ سے اسے سائڈ پر کرتے ہوئے اس نے سارا کو خود سے اچھا خاصا دور کر دیا تھا۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، لائٹ آف کر دینا، کہتے ہوئے وہ بیڈ کے کنارے جا کر لیٹ گیا۔ سارا کی جانب اس کی پشت تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور سارا بس اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اس رشتے کا آغاز چاہا تھا، لیکن شاید یہ اتنا آسان ہی تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔
وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے زیان کو دیکھا تھا اور بدکتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس کے یوں ہڑبڑا کر نیچے اترنے پر زیان بیدار ہوا اور کتنی دیر خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کبھی نہیں، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور نہ ہی یوں تمہارے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ سکتی ہوں۔ تم نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ وہ بری طرح رونے لگی تھی اور زیان اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے نیچے اتر کر اس کے سامنے آ گیا۔ پلیز تم رونا بند کرو، تمہاری طبیعت پہلے ہی کافی خراب ہے۔ اور اس نے آگے بڑھ کر سختی سے زیان کی گریبان کو پکڑ لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، گھٹیا انسان۔ میں تمہیں نہیں جانتی اور تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میں فرید سے محبت کرتی ہوں؟ بے پناہ محبت کرتی ہوں میں فرید سے، اور تم درمیان میں آ گئے۔ آخر کون سی سازش رچائی ہے تم نے مجھ سے؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ زیان نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نہیں جانتا یہ سازش کس کی بنائی گئی ہے۔ میں خود بھی تمہاری طرح، اور اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کر لیتا، نیہا نے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اور ساتھ ہی اس نے پڑا ہوا واس اٹھا کر فرش پر دے مارا، جس کے کنکر بکھرتے چلے گئے۔ ایک کنکر کو اٹھا کر اس سختی سے اپنے بازو پر جما کر کھڑی تھی۔ میں اپنی جان لے لوں گی لیکن تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ تمہیں وہ سب کچھ حاصل نہیں کرنے دوں گی جس کی وجہ سے تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اور اس شخص کو اس وقت اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں تک بات پہنچے اور کسی بھی طرح وہ لوگ بات کا بتنگر بنا کر ان دونوں کی زندگی میں مزید مداخلت کر لیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے آواز باہر نہیں گئی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن نیہا نے چیختے ہوئے اسے روک دیا۔ خبردار، اگر میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو قسم کھاؤ کہ تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آؤ گے۔ اور زیان اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن تم پلیز اسے تو دور ہٹاؤ۔ اس سے پہلے کہ اپنا بازو کاٹ لیتی، زیان نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ سب میں میری سازش نہیں تھی، میں تو خود سازش کا شکار ہو چکا ہوں۔ تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ اور وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ جھوٹ بولتے ہو تم بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ تم نے ہی گھٹیا حرکت کیا۔ اور اسے اپنے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوا وہ ایک حسین و جمیل شاہ خاندان کا چشم و چراغ جس پر لڑکیاں فدا ہونے کے لیے ترس جاتی تھیں، آج ایک جھانسے کا شکار ہو کر اس حد تک پہنچ چکا تھا۔ حالانکہ وہ خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی یہ موڑ لے گی۔ وہ وہاں سارا کے کہنے پر گیا تھا، سارا سے ہی ملاقات کی، سارا کے ساتھ کھایا پیا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ وہاں کس طرح پہنچا، کس طرح پہنچایا گیا اس کے کمرے میں جا کر، وہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا تھا، اس میں اس کا اختیار نہیں تھا۔ اور اس کے بعد وہ سازش، وہ تو خود یہ سوچ سوچ کر ہلکان تھا کہ آخر اسے کیوں نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے تسلیم کرنا اس پر واجب تھا، کہ وہ جانتا تھا کہ نہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جو اسے تسلیم کر لے گا۔ اگر اس کے گھر والوں نے اسے تسلیم کرنا ہوتا تو کبھی بھی اس کی ذات پر بہتان نہ لگاتا، اس نے بلکہ اس کا اعتبار کرتے، اور وہ شخص جس کے لیے وہ خود کو ہلکان کیے ہوئے تھی، اس شخص نے پل بھر میں پرایا کر دیا تھا، ساری محبتوں کو پس پش ڈال دیا۔ وہ اسے سمجھانے کے علاوہ کوشش کرتا رہا لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ دور رہو تم مجھ سے، دور رہو میری ذات سے، میرے قریب بھی مت آنا کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اور اس نیہا کی آنکھوں میں صرف اپنے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ آگے کی زندگی کیا ہوگی، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس بات پر ثابت قدم تھا کہ لڑکی اس کی بیوی نے اسے کڑے لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ یا تو اسے ہر چیز سے بے دخل کر دیں گے یا پھر وہ دوسرا نکاح نور کے ساتھ کرے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی بھتیجی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ ان کے بقول اس نے اپنی مرضی کی تھی، اپنی مرضی کی لڑکی کا انتخاب کیا، اور اب سکندر شاہ بھی حق رکھتے تھے کہ اپنی مرضی سے اس کا نکاح کروا لیتے، اور وہ بس سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا رہ گیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا
تو وہ چپ چاپ ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا، لیکن یہ سراسر ناانصافی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں خود بھی گنہگار نہیں ہونا چاہتا اور کسی کی زندگی بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ ایک اتفاق ہے، میرا ذاتی فیصلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نور سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس نے انکار کر دیا، اور سکندر شاہ نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ شاہ حویلی کو چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ وہ کسی بغاوت میں اٹھے ہوئے سر کو اپنے سامنے جھکا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس کا اثر حویلی کے باقی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لیں، اس لیے اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے یہ فیصلہ سکندر شاہ کا وقت ہی غصے میں بھرا ہوا فیصلہ سمجھا تھا، لیکن اگلے دن ناشتے کی میز پر جب سکندر شاہ نے اسے ناشتہ دینے سے انکار کر دیا تو وہ بس اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ نیہا کو وہ ساتھ ہی باہر لے کر آیا تھا اور اس کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی۔ زیبا بیگم نے تڑپتے ہوئے مداخلت کرنا چاہی تھی۔ سکندر، یہ ہماری اولاد ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سکندر شاہ نے کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ اس گھر میں یا تو وہ رہے گا یا پھر سکندر شاہ خود، اور فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس روز وہ جب سے اپنی شال اپنے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے صرف سید خاندان کا نام لے کر نکلا تھا، وہ نیہا کو ساتھ لے کر نکلا تھا، مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر، اور نیہا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اتنے کڑے وقت میں بھی اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس روز وہ اسے کرائے کے فلیٹ میں لے کر آیا۔ نیہا بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک سازش ہے، اس میں آپ کی رضامندی نہیں ہے، تو پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے اپنے نام سے الگ کر دیں اور اپنے بابا کے ساتھ جا کر رہیں۔ میری وجہ سے آپ کیوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بات کر رہی تھی اور ذہن اس کے دلکش لبوں کو جھکتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر نرمی سے جھک کر اس کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ نیہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ نے قسم کھائی تھی، اور زین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہارے قریب نہیں آیا۔ وہ قسم دوسرے مطلب رکھتی تھی۔ بے باکی سے آنکھ دبا کر وہ اسے جنیب جانے پر مجبور کر گیا۔ یہ شخص کچھ اور تھا، جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نہیں گھبراتا تھا، اور اس کی خاموشی کو دیکھ کر اس نے نرمی سے نیہا کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ سب ایک سازش تھی، اور یہ سازش کرنے والا کون تھا یہ بھی جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ منسلک ہے، ہم ایک جائز رشتے میں منسلک ہیں، اور یہ سب کچھ پروردگار کی رضامندی سے۔ وہ رشتے چھوٹ کے جو بس نام سے تمہارے ساتھ منسلک تھے۔ رہی بات تمہارے ماں باپ کی، تو وہ تم سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتے۔ جب وہ لوگ ہماری زندگی میں ہمیں خوش اور پرسکون دیکھیں گے تو ضرور معاف کر دیں گے۔ دوسری جانب میرے والدین کی بات رہی تو میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، آج نہیں تو کل وہ اپنے غصے کو بھول جائیں گے۔ میں نور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، کیونکہ میں کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ نیہا کی آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی، وہ بس بلکہ چپکا کے اسے حلق میں اتار رہی تھی۔ یہ ساری خواہشیں تو اس نے کسی اور مرد سے کی تھی، اور خدا نے کسی اور مرد سے نواز کر ان ساری خواہشوں کی تکمیل کر دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شخص آج تک اس کے ذہن سے نکل کیوں نہیں پایا، کیوں بار بار اس کا ذہن الجھتے ہوئے فرید کی محبت میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے پاس جائے، اسے سوال جواب کرے اور اسے معافی طلب کر لے، کیوں اس کا دل چاہنے کے باوجود زیان کے ساتھ وفادار نہیں ہو پایا۔ زیان نے پارٹ ٹائم جاب سٹارٹ کر دی، شہراز نے اسے اپنے باپ کے آفس میں اچھی پوسٹ پر فائز کر دیا تھا، وہ زندگی کا آغاز کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے نیہا صرف اور صرف محبت اور عزت کا دوسرا نام تھے۔ اس کی مرضی کے بغیر کبھی اس کے قریب نہیں آیا، اس پر حق ظاہر نہیں کیا، اور نیہا خود ساختہ اصول بنا کر اس کے سارے کام کاج کر دیا کرتی۔ دونوں کے درمیان بے پناہ عزت تھی، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ زیان کس فطرت کا مالک ہے۔ اس روز اسے ماں باپ سے ملے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور بے قراری عروج پر تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آج کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ زیان نے ٹیبل پر لگا ہوا کھانا دیکھا تو اٹھ کر کمرے میں چلا آیا جہاں وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اداس ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اور نیہا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں ماما بابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر اتنا نہیں رہ پاتی۔ آج تو پورا مہینہ گزر چکا ہے اور انہوں نے میری خبر تک نہیں لی۔ وہ اداس تھی۔ تم کل چلی جانا اور ان کے سامنے کچھ بھی ظاہر مت کرنا۔
مجھے یقین ہے تمہیں اگر وہ ملاقات کی اجازت نہ بھی دیں تو تم ان سے بات کر کے کچھ پرسکون ہو جاؤ گی۔ ان کو دیکھ لینا۔ اس کے کہنے پر وہ پرسکون ہو گئی تھی، حالانکہ اسے لگا تھا کہ زیان اسے روکے گا۔ جس گھر سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر نکلا تھا، دوبارہ اپنی بیوی کو اس گھر میں کیسے جانے دے سکتا تھا؟ لیکن وہ شخص ہمیشہ اس کی سوچ کے مخالف نکل آتا۔ اگلے دن اسے وہ دروازے تک چھوڑ کر گیا۔ وہ بس ہلکے قدم اٹھا کر گھر میں داخل ہوئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ وقار صاحب کی جانب بڑھی، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ وہ بس سسکتے ہوئے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ سے اور ماما سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ بے قرار تھی، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن ان پر شوہر کا غصہ بھی غالب تھا۔ وہ خوفزدہ بھی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ اپنی ماں کے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ بس مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھار آپ سے ملنے آ جا کروں، بابا پلیز۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، اس نے سیڑھیاں پھلانگ کر آتی ہوئی سارا کو دیکھا تھا، جو اسے یہاں دیکھ کر آگ بگولا ہو چکی تھی، کیونکہ داخلی دروازے سے اندر آتا ہوا فرید اس پر اپنی نظر جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ نکلو یہاں سے، نکلو ابھی، اور اسی وقت۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکالنے لگی۔ سب لوگ اس وقت تماش بین بنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی جب فرید نے اسے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا، اور اس نے ایک نظر فرید کے چہرے پر ڈال کر اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کبھی بیوی کو تو باہوں میں اٹھانے کی فرصت نہیں ملی، آپ کو یہ آ چکی ہے دوبارہ یہی محبتیں وصول کرنے کے لیے۔ طوائف کی طرح کردار رکھنے کے باوجود بھی کیا نصیب پایا ہے تم نے؟ یہ سارا تھی اس کی سگی بہن، اور یہ انکشاف بھی اس کے لیے نیا تھا کہ اب فرید اس کا شوہر تھا۔ وہ بس دکھ سے ان دونوں کے چہروں کو دیکھتی رہ گئی، اور اپنے ماں باپ کی خاموشی، اس کی ماں بس آنسو بہاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤ گی، اور نہ ہی فرید کی زندگی میں، کیونکہ میں تمہیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سارا بری طرح چیخ رہی تھی۔ اسے ایک مہینے میں سے فرید کی جانب سے صرف ٹھنڈے ٹھار رویے، طنز اور ہمدردی کے چند الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ جو کچھ وہ پانا چاہتی تھی وہ سب اسے نصیب ہی نہیں ہوا۔ خبردار، آج کے بعد مجھ سے ایسے لہجے میں بات مت کرنا سارا۔ میں یہاں اپنے باپ کے گھر آئی ہوں، جس طرح تم آئی ہو، اور تمہاری بڑی بہن ہوں۔ اس نے غصے سے زیادہ سارا کو کہہ دیا، اور سارا نے آگے بڑھ کر بدتمیزی کی حد کو چھوتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، بے شمار نفرت۔ اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے زیان کا سہارا لیا، اور تم اس کے ساتھ بھی خوش نہیں ہو۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ تمہارے پاس گھر، بنگلہ، کوٹھی، کاریں، نوکر، سب کچھ ہیں، تو میرے پاس صرف فرید کو رہنے دو، بس۔ اپنے غصے میں اپنے کارنامے دہراتی چلی گئی، اور وہ ساکت کھڑی اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ صرف وہ نہیں، باقی سب گھر والے بھی، یعنی یہ سازش اس کی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے صرف فرید کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی آسان راستے سے فرید کو حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ دکھ سے سارا کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جسے فرید نے آگے بڑھ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم نے سب کچھ تمہارا کیا دھرا تھا، تم نے الزام لگایا تھا۔ اس کا دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ بس روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو بس حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ واپس قدم اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل آئی، بس ایک ایک نظر ان سب کے چہرے پر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جنہوں نے مل کر اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہ بھی خدا کی شکر گزاری تھی کہ خدا نے اسے ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو اس کی قدر کرنا جانتا تھا۔ چاہے اس کے ساتھ اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہوئی تھی، لیکن اس نے نفرت کرنا نہیں سیکھا تھا، جو آج بھی گھر والوں سے دور رہ کر بھی صرف اس کی خاطر اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کر کے سب کچھ برداشت کر رہا تھا، اور وہ پھر بھی اس سوائے نفرت کے کچھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس روز گھر آ کر وہ روتی رہی۔ اس روز وہ اتنا روئی تھی کہ دل کا سارا غبار آنکھوں کے ذریعے نکل گیا۔ اس روز اس نے فاتحہ پڑھ دیا تھا خود سے منسلک مخلص رشتوں پر، فرید کی محبت پر، پرانی یادوں پر، اور اس بنی گئی سازش پر جس نے اس کی زندگی کو پل بھر میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔
اسے صرف دکھ تھا اپنے ماں باپ کا. فرید تو پھر بھی اس کے لیے دوسرا رشتہ تھا، لیکن اس کے ماں باپ تو سکے تھے. وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور دکھ کا شکار ہو چکے ہوں گے. انہیں ضرور احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کیا اور اس کی زندگی یا کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی. اسے یقین تھا کہ اب دروازے پر آنے کا وقت ان کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے یقین تھا کہ وہ زیان کے والدین کے پاس جا کر ان کے قدموں میں سر رکھ کر انہیں منا لے گی. انہیں بتائے گی کہ ان کے بیٹے نے کبھی ان کی مرضی کے خلاف جا کر فیصلہ نہیں کرنا چاہا. شاید یہ مقدر کا لکھا ہوا تھا جسے ان دونوں کو تسلیم کرنا پڑا. وہ اس روز بڑے اطمینان بھرے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا. ملاقات کرنے گئی تھی بابا سے. کیا ہوا؟ مل لیا تم نے؟ زیان نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی اور وہ بے قراری میں اس کی جانب بڑھا تھا. اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنے قریب کر لیا. کیا ہوا؟ تم پریشان نظر آ رہی ہو. اور اس نے آگے بڑھ کر زیان کو دبوچ لیا. وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی. وہ سب کچھ کیا دھرا سارا کا تھا. سارا نے فرید کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا اور زیان بس چپ چاپ کھڑا رہ گیا. اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے اطمینان سے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا. جو بے قراری سے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی اس کے سارے جذبات جگا رہی تھی. میں اب آپ کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کروں گی، محبت سے رہوں گی. اگر خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہے تو ضرور کچھ سوچ کر ملایا ہوگا. اور وہ مبہم سا مسکرا دیا. ارے ماشاء اللہ، میری بیوی تو کافی سمجھدار ہو گئی ہے. شوخی سے کہتی اس نے اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور پھر محبت سے اس پر بکھرتا چلا گیا. اس روز اس نے ساری قسموں کو پس پش ڈال دیا تھا، کیونکہ اس روز اس کی بیوی رضامند تھی. عورت کو جب اعتماد، محبت، وفا اور سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ جلدی اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، خاص کر اس شخص کو جو صرف عشق کا دکھاوا کر کے اس پر مسلط رہا ہو. اس رات اس کے وجود پر برستے ہوئے اس نے کنگال مارا تھا. فرید خان کی پرانی اور بوسیدہ محبت اب زنگ آلود ہو چکی تھی اور اس بےتاب دل میں عشق کا ایک ایسا بیج بو دیا گیا تھا جو صرف زیان شاہ کے نام تھا. بدگمانی سے حاصل کیے گئے رشتے کبھی دیر پا نہیں ہوتے. کسی کی سیج کو برباد کر کے وہاں اپنی سیج سجانا اگر آسان ہوتا تو سب لوگ بڑی آسانی سے دوسروں کا حق مار لیتے، لیکن مکافات اسی لیے رکھا گیا ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.